فیری لینڈ سے بہت دور ایک جادوئی جنگل تھا۔ یہ عام جنگل نہیں تھا بلکہ ایک ایسا جنگل تھا جہاں ہر چیز زندہ تھی، ہر شے میں راز چھپا ہوا تھا۔ وہاں کے پرندے باتیں کرتے اور آنے والے وقت کی جھلک دیکھ سکتے تھے۔ جانور صرف جانور نہیں تھے بلکہ حکمت اور وفاداری کے محافظ تھے۔ درخت سرگوشیاں کرتے، پھول جگمگاتے اور ہوا میں جادو تیرتا تھا۔ اس جنگل کی رانی کا نام موتی فیری تھا۔ موتی فیری باقی پریوں جیسی نہیں تھی بلکہ اس کے بالوں میں قدرتی موتی جڑے ہوئے تھے جو روشنی میں چمکتے اور اس کا دل پورے جنگل سے جڑا ہوا تھا۔ موتی فیری کے ساتھ ایک خاص ساتھی تھا جس کا نام پیالی الو تھا۔ وہ صرف پرندہ نہیں تھا بلکہ وہ جنگل کا پہرے دار، رازوں کا امین اور خطرات کا پہلا اشارہ تھا۔ اگر کوئی انجان شے جنگل میں داخل ہوتی، پیالی الو کی آنکھیں سرخ روشنی سے چمک اٹھتی اور وہ فوراً موتی فیری کو خبر دے دیتا۔ موتی فیری آنے والے خطرات کو دل میں محسوس کر لیتی تھی، لیکن ایک سوال ہمیشہ اس کے دل میں زندہ رہتا۔ میں ہی کیوں؟ میں اس جنگل کی رانی کیسے بنی اور مجھ پر اتنی بڑی ذمہ داری کیوں رکھی گئی؟ وہ اکثر پیالی الو سے پوچھتی، تمہیں میرے بارے میں سب کچھ کیسے معلوم تھا؟ میری طاقت، میری پیدائش، میرا مقدر۔ پیالی الو ہمیشہ یہی کہتا، شاید تمہیں بہت پہلے چن لیا گیا تھا جو جنگل کے سب سے گہرے راز کی حفاظت کر سکے۔ وہ خود بخود یہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ جواب سن کر موتی فیری خاموش ہو جاتی، لیکن مطمئن کبھی نہیں ہوتی تھی۔ اسی رات ایک افواہ پھیل گئی، موتی فیری مر گئی ہے۔ لیکن کوئین فیری جانتی تھی وہ مری نہیں تھی بلکہ وہ گم ہو چکی تھی۔ اسی وقت فیری لینڈ میں ایک اندھیری طاقت جاگ چکی تھی، ایک جادوگرنی جو پریوں کی دشمن تھی، خفیہ طور پر موتی فیری کو تلاش کر رہی تھی۔ اس نے اپنی جادوگرنیوں کو حکم دیا، خاموشی سے تلاش کرو۔ فیری لینڈ کو کبھی معلوم نہ ہو کہ ہمیں موتی فیری کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے۔ کوئین فیری نے کہا، کچھ پتہ چلا؟ فیریز نے کہا، کوئین کچھ پتہ نہیں چلا۔ کوئین نے کہا، پتہ ہے نا وہ فیری لینڈ کی آخری فیری ہے۔ موتی فیری جنگل کے گہرے حصے سے گزرتی ہوئی ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں ہیرے اور موتی ہوا میں تیر رہے تھے۔ درمیان میں ایک بہت بڑا موتی تھا جو اپنی جگہ پر جڑا ہوا تھا، پل آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ جیسے ہی موتی فیری قریب آئی، اس کے بالوں کے موتی تیز روشنی سے چمک اٹھے۔ اس نے عہد کر لیا، میں جنگل اور اس کے خاص موتی کے راز کو جان کر رہوں گی۔ وہ ایک جادوئی آئینے کے سامنے پہنچی۔ اس نے کہا، اے مرر، آج میں سچ جان کر رہوں گی۔ مجھے میری پیدائش بتاؤ، میرا کس فیری لینڈ سے تعلق ہے؟ آئینہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک طرف فیری لینڈ تھا اور دوسری طرف ایک منظر تھا جہاں ایک ننھی سی فیری کو ایک پرندہ اٹھا کر لے کر جا رہا تھا۔ موتی فیری اندر سے ٹوٹ گئی۔ پیالی الو نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ مجھے میرے فیری لینڈ سے کیوں چھینا گیا؟ کیا میں واقعی اس جنگل کی نہیں ہوں؟ اچانک پیالی الو وہاں نمودار ہوا۔ موتی فیری نے روتے ہوئے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ میری پیدائش، یہ جنگل، یہ موتی۔ پیالی الو خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں کی روشنی بدل گئی۔ اس نے کہا، میں صرف الو نہیں ہوں، میں وہ پہلا محافظ ہوں جسے تمہاری حفاظت کے لیے تمہاری پیدائش سے پہلے بھیجا گیا تھا۔ موتی فیری حیران رہ گئی۔ پیالی الو نے راز کھولا، تم فیری لینڈ کی آخری فیری ہو۔ تمہیں اس جنگل میں اسی لیے لایا گیا تاکہ تم محفوظ رہو۔ یہ جنگل، یہ موتی، سب تمہاری طاقت کو چھپانے کے لیے تھا، اور جب وقت آئے گا تم دونوں لینڈز کی رانی بنو گی۔ اسی لمحے ہوا بدلنے لگی، دور سے خطرے کی سرگوشیاں آنے لگیں۔ اچانک جنگل کے کنارے سیاہ دھند پھیلنے لگی۔ وہ دھند عام نہیں تھی بلکہ وہ جادو سے بنی ہوئی تھی۔ موتی فیری نے کہا، اس کا مطلب ہے جو آخری فیری ہوتی ہے وہ سب سے طاقتور ہوتی ہے۔ پیالی الو نے پر پھیلائے، وہ آ رہی ہے۔ اس کی آواز میں پہلی بار خوف تھا۔ روشنی اور سائے کی طاقتیں آمنے سامنے تھی۔ جادوگرنی نورین نے غصے میں چیخ کر کہا، یہ جنگل، یہ موتی، یہ سب میرا ہونا چاہیے تھا۔
ہاں ہاں، اب میں یہ سب کچھ حاصل کر کے رہوں گی۔ اب ڈائمنڈ کی ساری طاقتیں حاصل کر لوں گی اور پورے فیری لینڈ کو تباہ و برباد کر دوں گی۔ پیالی الو چیخا، اب وقت آ گیا ہے، اپنی اصل طاقت قبول کرو۔ جیسے ہی جادوگر نے موتی فیری پر حملہ کرنے لگی، موتی فیری نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ فیری نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی، ڈائمنڈ ہوا میں تیرتا ہوا آیا۔ اسی لمحے درمیانی عظیم موتی روشنی میں تبدیل ہو کر موتی فیری کے سامنے آ گیا۔ موتی سے تیز روشنی نکلی جس سے جادوگرنی ختم ہو گئی۔ پیالی الو فیری کو فیری لینڈ لے کر آیا۔ کوئین فیری موتی فیری کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ کوئین فیری نے کہا، تم فیری لینڈ کی وہ آخری فیری ہو جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت اور 2 لینڈز کی ذمہ داری کے لیے چنا گیا ہے۔